بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول اور ہم کے پیارے سے ناظرین کو ہم اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ کچھ نہ کچھ تو ضرور تھا، ورنہ دامیش اس طرح سے کسی بھی لڑکی کو اپنے ساتھ لے کر نہیں گھوم سکتا تھا۔ مجھے آج ہی پتہ لگانا ہوگا کہ دامیش پریا کو لے کر اپنے ساتھ کہاں جا رہا تھا اور وہ اسے کیسے جانتا ہے۔ مجھے سب کچھ پتہ لگانا ہوگا۔ تم نے میری ذات سوالیہ نشان بنا دی ہے دامیش شاہ۔ میں تمہارے اس سیکرٹ افیئر کو دنیا کے سامنے بریکنگ نیوز بنا دوں گی۔ اس کے لیے بے شک کوئی بدنام ہو یا کوئی جان سے جائے، آئی ریئلی ڈونٹ کیئر، لیکن اپنی توہین کا بدلہ میں لے کر رہوں گی۔ پتہ نہیں اس پریا بی بی کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق ہے یا نہیں، لیکن یہ پریا بی بی میرے بہت کام آئے گی۔ میری گیم میں یہ لڑکی میرے لیے کافی مددگار ثابت ہو سکتی ہے، لیکن اس سے پہلے مجھے سب کچھ پتہ لگانا ہوگا۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے فیصلہ کیا۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں دادی؟ اس نے دروازے پر کھڑے ہو کر اجازت مانگی تو دادی نے مسکرا کر اسے اندر آنے کی اجازت دی۔ وہ ان کے پاس بیڈ پر آ بیٹھا۔ دادی، میں آپ سے آپ کی ملازمہ کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ آج میں نے اسے بازار میں دیکھا تو سوچا اسے لفٹ دے دوں۔ میں اسے جس جگہ پر چھوڑنے گیا وہ کافی گندی سی تھی۔ مجھے اس کا وہاں رہنا مناسب نہیں لگا، اور اوپر سے یہاں آنے جانے میں بھی کافی زیادہ مسئلہ ہوتا ہے۔ گاڑی کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں، اور گاڑی ہو بھی تو وہ میڈم رضوان کے علاوہ کسی کے ساتھ نہیں جاتی۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ اس کے لیے آسانی کر دوں۔ میرا مطلب ہے آپ اسے انیکسی والے 3 کمرے کیوں نہیں دے دیتی؟ وہاں بھی تو وہ کرائے پر ہی رہتی ہے نا۔ اس سے اس کے آنے جانے کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور رضوان کے کاموں میں بھی کمی آ جائے گی۔ بیچارہ اتنا دور جاتا ہے، صبح صبح اور شام کو بھی کافی تھک جاتا ہے، اسی لیے میں سوچ رہا ہوں کہ اسے انیکسی ہی دے دیتے ہیں۔ ویسے بھی خالی ہے تو آپ اپنی اس ملازمہ کو وہاں رکھ لیں۔ اس نے سیدھی سی بات کی تھی جو دادی کے دل کو جا لگی تھی۔ دامیش، تمہیں پہلے بھی سمجھایا ہے، وہ کوئی ملازمہ نہیں ہے، بلکہ وہ میرا خیال رکھتی ہے، میرے لیے اس گھر میں آتی ہے، وہ میرے لیے بہت عزیز ہے۔ تم اسے بار بار ملازمہ مت کہا کرو، دادی نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تو اس نے سر جھٹکا۔ دادی، جو لوگ پیسے کے لیے کام کرتے ہیں وہ ملازم ہی ہوتے ہیں، اور اسے بھی آپ کا خیال رکھنے کی پوری قیمت ادا کی جاتی ہے۔ آپ اسے زیادہ سر پر نہ چڑھایا کریں۔ خیر، آپ بتائیں کیا کہتی ہیں آپ اس بارے میں؟ وہ انہیں جواب دیتے ہوئے واپس اسی موضوع پر لے آیا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ میرے لیے تو یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ وہ میرے پاس رہے گی، اور اس سے تو زیادہ اسے بھی آسانی ہو جائے گی۔ ایک تو یہ جگہ شہر کے بیچوں بیچ ہے، ڈاکٹر بھی یہاں سے قریب ہے، اس کے بابا کا علاج بھی زیادہ آسانی سے ہو جائے گا، اور ہر وقت جو ٹینشن اس کے سر پر رہتی ہے اپنے بابا کو لے کر وہ بھی حل ہو جائے گی۔ میں کل ہی اس سے اس بارے میں بات کروں گی، یقیناً اسے بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا، دادی نے مسکراتے ہوئے کہا تو اس نے سر ہلایا۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ اس سے بات کر لیجئے گا، میں ابھی اسی سلسلے میں آیا تھا۔ آج اسے اس کے گھر چھوڑنے گیا تھا تو مجھے وہ جگہ کافی زیادہ گندی لگی۔ کم از کم میرے گھر کی تو ملازمہ بھی اس جگہ پر نہیں رہ سکتی، اسی لیے آپ سے اس بارے میں بات کرنے یہاں آ گیا۔ وہ کمرے سے نکلتے ہوئے بولا۔ دادی، پتہ نہیں پریا کو لے کر کون کون سے خواب سجا رہی تھی، جبکہ دامیش کی نظر میں وہ ایک ملازمہ سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ تم نے اپنے گھر کے مکان مالک کو کرایہ دے دیا، اب تنگ تو نہیں کیا نا اس نے؟ وہ دادی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی جب دادی نے اس سے سوال پوچھا۔ دادی، کل شام کو ہی دے دیا تھا، وہ بھی خوش ہو گئے کہ ایک ساتھ انہیں 3 مہینوں کا کرایہ مل گیا۔ اب انشاءاللہ ساتھ ساتھ ہی دے دیا کروں گی، بہت مسئلہ ہوتا تھا پہلے، اب تو اللہ کے فضل و کرم سے اچھی نوکری لگ گئی ہے، اب کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اب انہیں بھی ٹائم ٹو ٹائم کرایہ مل جایا کرے گا، اس نے مسکراتے ہوئے بتایا تھا۔ اپنا کوئی مسئلہ ان سے شیئر کرتے ہوئے اسے بے حد اچھا لگتا تھا۔ وہ اس کے ہر مسئلے کو ایسے سنتی جیسے ان کا اپنا مسئلہ ہو۔ اللہ نے چاہا تو ہو جائے گا۔ ویسے تو تمہارے مسائل کا حل نکل آیا ہے، لیکن میں نے بھی تمہارے اس مسئلے کا ایک حل نکالا تھا، اگر تم مناسب سمجھو تو میں تمہیں بتاؤں، وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔
کیوں نہیں دادی، ضرور بتائیں، آپ نے میرے مسئلے کا کیا حل نکالا ہے؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہمارے گھر کے اندر ایک انیکسی ہے جو کافی مدت سے خالی پڑی ہے، وہاں کوئی بھی نہیں رہتا۔ اگر تم مناسب سمجھو تو اپنے بابا کو لے کر اسی انیکسی میں شفٹ ہو جا۔ تمہارے بابا بیمار انسان ہیں، خود اپنا خیال نہیں رکھ سکتے، ان کے پاس ہر وقت کسی نہ کسی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ کینسر پیشنٹ کے لیے زندگی بے حد مشکل ہو جاتی ہے، اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ تم یہیں پر شفٹ ہو جاؤ۔ کیونکہ تم سارا دن یہاں رہتی ہو تو تمہارے لیے کافی مشکل ہوتی ہوگی، اور میں تمہیں تمہارے پاپا کے لیے بے حد پریشان دیکھتی ہوں، اسی لیے سوچا کہ تمہارے لیے آسانی کر دوں۔ اگر تم اپنے بابا کو یہیں پر لے آؤ تو تمہاری ٹینشن میں بھی کمی آ جائے گی۔ یہ 3 کمروں کا ایک چھوٹا سا مکان ہے جو ہماری حویلی کا حصہ ہے، یہ ہم نے اس وقت سے ہمارے ملازموں کے لیے بنوایا تھا۔ تم اس گھر کی ملازم ہرگز نہیں ہو، بلکہ میری بیٹی ہو، اور میں چاہتی ہوں کہ میری بیٹی ہمیشہ میرے پاس رہے۔ اگر تم مناسب سمجھو تو یہیں پر آ جاؤ، تمہارے کرائے کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا اور تمہاری ٹینشن بھی کم ہو جائے گی، دادی اسے سمجھاتے ہوئے بولی۔ یہ واقعی اس کے لیے ایک بہت بڑی آسانی تھی جو دادی نے اس کا بھلا سوچتے ہوئے سوچی تھی۔ اگر ایسا ہو جاتا تو اس کی ساری ٹینشن ہی ختم ہو جاتی۔ دادی، میں آپ کو ابھی کچھ نہیں بتا سکتی، میں پہلے بابا سے بات کروں گی۔ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، لیکن اگر بابا کو مناسب لگے تو ٹھیک ہے۔ اس نے فوراً حامی نہیں بھری تھی کیونکہ اسے نہیں پتا تھا کہ بابا کا کیا فیصلہ ہوگا۔ سارا دن اس کے دماغ میں یہی بات گھومتی رہی تھی، اگر ایسا ہو جاتا تو بہت اچھا ہوتا۔ اسی لیے اس نے آتے ہی سب سے پہلے بابا سے اس بارے میں بات کی تھی۔ بیٹا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہم یہاں کافی عرصے سے رہ رہے ہیں، لوگ ہمیں بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں اور بہت اچھے تعلقات بھی تو ہیں ہمارے یہاں پر۔ یوں اچانک چھوڑ کر چلے جانا عجیب لگتا ہے۔ بابا شاید اپنا محلہ چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے تھے، لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے کہ یہاں پر پریا کو نوکری کرتے ہوئے بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ میں سمجھ سکتی ہوں بابا، لیکن یہ بھی تو دیکھیں کہ اس میں ہمارا کتنا زیادہ فائدہ ہے۔ آپ کا علاج آسانی سے ہوگا اور آپ 24 گھنٹے میرے سامنے رہیں گے تو مجھے پرابلم بھی نہیں ہوگی اور نہ ہی ٹینشن ہوگی۔ وہاں ہر وقت یہ سوچ کہ پتہ نہیں آپ نے کھانا کھایا ہے یا دوائی لی ہے یا نہیں، مجھے ٹینشن تو نہیں ہوگی نا۔ وہاں میں جب چاہے آپ کے پاس آپ کو دیکھنے کے لیے، آپ سے ملنے کے لیے آ سکتی ہوں، جو اتنی دور رہ کر میرے لیے کبھی بھی ممکن نہیں ہے۔ پلیز بابا مان جائے نا میری یہ بات، میری ہر ٹینشن دور کر دے گا۔ آپ ہر وقت میرے سامنے ہوں گے تو میں اور بھی آسانی سے آپ کا خیال رکھ سکوں گی۔ ٹھیک ہے بیٹا، اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ ہمارے لیے آسان رہے گا تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، بابا نے اسے اجازت دیتے ہوئے کہا تو خوشی سے اس کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ تھینک یو سو مچ بابا، میں جانتی ہوں آپ اپنا محلہ نہیں چھوڑنا چاہتے، لیکن ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ضروریات زندگی کے لیے ہمیں یہ قدم اٹھانا ہوگا۔ میں جانتی ہوں اپنی جگہ چھوڑ کر جانا بہت برا لگتا ہے، لیکن ہمارے لیے یہی مناسب رہے گا۔ اس نے بابا کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا تو بابا نے صرف ہاں میں سر ہلا کر مسکرا دیا۔ انہیں اپنی بیٹی کی خوشی سے زیادہ عزیز اور کچھ نہیں تھا، اور وہ بھی اس کے لیے آسانی کرنا چاہتے تھے، نہ کہ اس کی مشکلات میں اضافہ۔ پہلے ہی ان کی بیٹی ان کے لیے بہت ساری تکالیف اٹھا رہی تھی۔ ان کی بیٹی نے ان کے لیے بہت سارے دکھ دیکھے تھے اور ان کی بیٹی کی کامیابی کے دن آئے تھے۔ جب سے اس کی نوکری لگی تھی وہ بھی خوش رہنے لگی تھی، کیونکہ اس نوکری سے اس کی ساری مشکلات آسانی میں بدل چکی تھی۔ ان کی بیٹی ہر وقت ہنستی مسکراتی رہتی تھی اور اس کی خوشی دیکھتے ہوئے ان کی طبیعت پر بھی بہت اچھا اثر ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر بھی ان کی کنڈیشن سے بے حد خوش تھے۔ وہ ٹائم پر دوائیاں لے رہے تھے، لیکن وہ جانتے تھے اس کے باوجود بھی ان کی بیٹی ان کو لے کر بہت زیادہ پریشان رہتی ہے۔ ہر وقت اس کی سوچ پر وہی سوار رہتے ہیں، اسی لیے وہ اس کی آسانی کے لیے محلہ چھوڑنے کو تیار تھے۔ تقریباً 1 ہفتے میں تمام شفٹنگ ہو چکی تھی۔ ان کا سامان بے حد محدود تھا۔ پرانا کوئی بھی سامان اپنے ساتھ لے کر نہیں آئی تھی کیونکہ یہاں پر کوئی بھی سامان رکھنے کی جگہ ہی نہیں تھی۔ فرنیچر وغیرہ سب کچھ پہلے ہی یہاں موجود تھا۔
بلکہ یہاں ان کی سوچ سے زیادہ آسانیاں تھیں۔ یہ 3 بہت بڑے بڑے کمرے تھے جہاں ضروریاتی زندگی کے لیے ہر چیز موجود تھی۔ یہ دیکھنے میں کہیں سے بھی کسی نوکر کا گھر نہیں لگتا تھا، بلکہ اسے دیکھ کر تو 5 اسٹار ہوٹل کا گمان ہوتا تھا۔ یہ حویلی کا ہی پچھلا حصہ تھا جہاں 3 کمروں پر مشتمل ایک چھوٹا سا مکان بنایا گیا تھا جسے وہ لوگ انیکسی کا نام دے چکے تھے۔ 15 سال پہلے ان کا ایک بہت ہی عزیز نوکر اپنی فیملی کے ساتھ یہاں پر رہتا تھا۔ کچھ عرصے میں نوکر اور اس کی بیوی کا انتقال ہوا تو اس کے بچے بھی یہ گھر چھوڑ کر چلے گئے تھے، جس کے بعد یہ گھر خالی تھا۔ انہیں یہاں پر رہنے لائق کوئی لگا نہیں تھا تو انہوں نے یہ کسی کو بھی نہیں دیا اور وہ خود بھی اس کا استعمال نہیں کرتے تھے۔ اس کا ڈیزائن بالکل حویلی کے ڈیزائن جیسا ہی تھا۔ دادی نے تو 2-3 بار سوچا بھی تھا کہ وہ پریا کو یہاں رہنے کی آفر کریں گی، لیکن پھر یہ سوچ کر کہ دامیش کو کہیں برا نہ لگ جائے انہوں نے ایسا نہیں کیا تھا۔ لیکن پھر جب دامیش نے خود ہی ان سے یہ بات کہی تھی تو وہ بے حد خوش ہو گئی اور ان کی مرضی کے مطابق پریا یہاں رہنے آ چکی تھی۔ پریا کے والد ایک سیدھے سادے انسان تھے۔ دادی کی طبیعت اب پہلے سے بہتر تھی، اسی لیے انہیں نیچے والے کمرے میں شفٹ کر دیا گیا تھا اور اب وہ کہیں بھی ویل چیئر پر آتی جاتی تھی۔ وہ خود پریا کے والد سے ملنے آئی تھی۔ ان سے مل کر وہ بے حد خوش ہوئی۔ ان کی تو زبان پریا کی تعریف کرتے ہوئے نہ رکی تھی، جبکہ دامیش نے ہمیشہ کی طرح اپنی ناک اونچی ہی رکھی۔ اس نے تو ان کی طرف پلٹ کر دیکھا بھی نہ تھا۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہاں کوئی رہتا ہے کہ نہیں رہتا۔ اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، اس کی بلا سے کوئی آئے یا جائے۔ دادی سے ملنے کے لیے اکثر کافی لوگ آتے رہتے تھے۔ اگر اس گھر میں کسی کو آنے کی اجازت نہیں تھی تو وہ صرف جہانگیر شاہ تھے، جن کے نام سے بھی دامیش کو نفرت تھی۔ پریا سمیت وہ سب نوکروں کو سختی سے انہیں دادی سے ملوانے سے منع کر چکا تھا، اور ایک غلطی کے بعد پریا نے بھی دوبارہ ایسی غلطی نہیں دہرائی تھی۔ دادی نے تو اسے ایک بار تو بچا لیا تھا، لیکن بار بار بچانا بے حد مشکل تھا، اسی لیے پریا اب خود ہی احتیاط کرتی تھی، اور اب تو احتیاط اور بھی زیادہ ضروری ہو گئی تھی کیونکہ اس کی مشکل زندگی آسان ہو چکی تھی، جس پر وہ کسی بھی قسم کا کوئی رسک نہیں اٹھانا چاہتی تھی۔ وہ کوئی غلطی کرتی ہی نہیں تھی جس پر دامیش کو غصہ آئے۔ وہ دن میں 5 چکر لگاتی تھی بابا کے پاس اور کسی کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوتا تھا، بلکہ دادی تو خود کہتی تھی کہ جاؤ اپنے بابا کو دیکھ کر آ جاؤ، اور دادی کے ساتھ بھی اسے زیادہ وقت گزارنے کو مل جاتا تھا۔ اب تو اتوار کے دن بھی وہ زیادہ وقت دادی کے ساتھ ہی گزارتی تھی۔ تم نے پتہ لگایا؟ اس نے فون اٹھاتے ہی پوچھا۔ جی میڈم، میں نے پتہ لگایا ہے، لیکن آپ کو غلط انفارمیشن ملی ہے۔ دامیش صاحب کا کسی بھی لڑکی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ نے جسے دیکھا ہے وہ شاید کوئی اور ہو۔ دامیش صاحب تو کسی بھی لڑکی سے ملنا یا اسے دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ آفس میں کوئی لڑکی کام نہیں کرتی اور نہ ہی سر نے کسی بھی لڑکی سے کوئی ڈیل کی ہے۔ میں نے سر پر پوری نظر رکھی ہے۔ 1 ہفتے سے میں دن رات انہیں فالو کر رہا ہوں، لیکن یہاں کوئی لڑکی آتی جاتی نہیں ہے اور نہ ہی سر کسی کلب میں کسی لڑکی سے ملاقات کرتے ہیں، اور وہ عیاش طبیعت کے مالک بھی ہرگز نہیں ہیں۔ آپ کو جس نے بھی یہ خبر دی ہے بالکل جھوٹی دی ہے۔ سر کا تو کسی بھی لڑکی کے ساتھ کوئی بھی افیئر تک نہیں ہے۔ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ وہ کسی لڑکی کے ساتھ ڈرائیو کر رہے تھے؟ سر تو کسی لڑکی کا وجود تک آفس میں برداشت نہیں کرتے۔ اس کے آفس کا ایک ورکر مہریش کو ساری انفارمیشن دیتے ہوئے بولا۔ اوہ، یو شٹ اپ! میں نے خود اپنی آنکھوں سے اسے اس لڑکی کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ اسے اپنی گاڑی میں کہیں لے کر جا رہا تھا۔ میں کسی کی دی ہوئی انفارمیشن پر یقین نہیں کرتی، سمجھے تم؟ وہ بے حد غصے سے بولی۔ وہ اسے جھوٹا کہہ رہا تھا اور یہ بات مہریش کو کبھی برداشت نہیں تھی کیونکہ یہ سب اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ مجھے خود پر یقین ہے، کسی اور پر نہیں۔ میں تمہیں 1 ہفتے کا وقت دے رہی ہوں۔ 1 ہفتے کے اندر اندر مجھے ساری انفارمیشن چاہیے، اور اگر تم نے مجھے انفارمیشن لا کر نہیں دی تو اپنی نوکری سے تو تم ہاتھ دھو ہی بیٹھو گے، لیکن اس کے بعد کہیں اور نوکری تمہیں نہیں ملے گی، یاد رکھنا، وہ اسے دھمکی دیتے ہوئے بولی۔ میڈم، میں پوری کوشش کروں گا انفارمیشن نکالنے کی۔ یقیناً آپ نے دیکھا ہوگا میں آج ہی ساری معلومات نکالتا ہوں۔
وہ اسے یقین دلاتے ہوئے کہنے لگا تو مہریش نے غصے سے فون بند کر دیا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی کہ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ جہانگیر صاحب نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر کمرے میں داخل ہوئے۔ میں تمہاری دادی سے ملنے جا رہا تھا، سوچا تمہیں بھی اپنے ساتھ لے چلوں۔ چلو آؤ مل کر چلتے ہیں تمہاری دادی کی خیر خیریت پوچھنے کے لیے۔ سنا ہے کہ اب وہ پہلے سے کافی بہتر ہیں۔ جہانگیر صاحب نے اسے کمرے میں آنے کی وجہ بتائی۔ وہ ایک ہفتے پہلے پیرس سے واپس آئی تھی۔ اس کی سہیلی کو اس کی ضرورت تھی اور وہ پچھلے 1 ماہ سے اسی کے پاس تھی۔ اسے کبھی نہیں لگا تھا کہ اس کے بابا اس کے گھر آتے ہی اسے ایک بار پھر اس دادی نامی بڑھیا سے ملوانے کی ضد لے بیٹھیں گے۔ وہ کل سے مسلسل اس سے ایک ہی بات کہہ رہے تھے جو اس کا موڈ خراب کرنے کا سبب بن رہی تھی۔ بابا، میں آپ کو بتا چکی ہوں میں ان کے پاس نہیں جانا چاہتی۔ وہ مجھے اپنی پوتی نہیں مانتی تو آپ مجھے زبردستی ان کی پوتی کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ آج وہ غصے سے پھٹ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور ہماری ٹیم کو دعا میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔